میں آج ایک اچھی خبر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے 2 سیکٹر F-17 اور B-17 کے لیے 2 گرلز کالجز اپروو ہو گئے ہیں، جس کے لیے ہم بہت طویل عرصے سے تقریباً 3-4 سال سے اسٹرگل کر رہے تھے۔ ملٹی مینجمنٹ نے 2021 میں یہ کورسپانڈنس تو 2013 سے چل رہی تھی، لیکن ملٹی مینجمنٹ نے 2021 میں منسٹری آف ایجوکیشن کو 3 پلاٹ جو ہیں وہ ہینڈ اوور کیے، 2 B-17 میں، ایک گرلز کالج کے لیے اور ایک بوائز کے لیے، اور ایک F-17 میں 3 پلاٹ ہینڈ اوور کیے گئے 2021 میں۔ 2022 میں ہم نے اس پہ اسٹرگل شروع کی۔ اس میں بہت سارے لوگ انوالو تھے، ممبرز ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے اس کا PC-1 اپروو کروایا PWD سے۔ اس وقت ہمارے ایک دوست امتیاز رانجھا صاحب جو اے بلاک کے ریزیڈنٹ ہیں، وہ PWD میں انجینئر کے طور پہ کام کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں بہت مدد کی۔ ہم نے PC-1 بنوایا اور PC-1 بنوا کے منسٹری آف ایجوکیشن کو بھجوایا، اور وہ اپروول کے لیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں چلا گیا، لیکن انفارچونیٹلی بجٹ نہیں مل سکا، باوجود کیونکہ اس کے لیے کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میں کوئی بندہ نہیں تھا۔ نیکسٹ اگلے ایئر ہم نے سیم پریکٹس ریپیٹ کی۔ ہم نے دوبارہ اس کا PC-1 ریوائز کروایا، کیونکہ ریٹ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ ہم نے دوبارہ اس کو ریوائز کروا کے بھجوایا، اور اگلے سال بہت زیادہ فنانشل کرائسس تھے ملک میں، اور ہمیں بجٹ نہیں مل سکا۔ اس کے بعد 2023 کا AGM کا انعقاد ہوا۔ اس میں ہماری مینجمنٹ نے اس پہ تاسف کا اظہار کیا کہ ہمیں گورنمنٹ کے پاس بجٹ نہیں ہے سکولز کے لیے، اور یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے اسٹیج سے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ ہمیں سکولز کے لیے بجٹ نہیں مل رہا گورنمنٹ سے۔ تو مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان پلاٹس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں گے، اور وہ اس پہ سکول بنا لیں گے۔ تو ہم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ یہ کام نہ کریں، کیونکہ گورنمنٹ سکول ہی پراپر سکول ہوتے ہیں، پرائیویٹ سکول تو کمرشل ادارے ہوتے ہیں، اور پرائیویٹ سکول والے اس کے لیے پیسہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی پرائرٹی شاید اس طرح تعلیم نہیں ہوتی جس طرح گورنمنٹ سکول میں ہوتی۔ ایک بڑی حیران کن بات راؤ صاحب نے کی، انہوں نے شاید اپنے خیال میں لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بری خبر AGM میں نہیں تھی کہ جو پلاٹ سکولوں کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو دیے گئے تھے، جس پہ 2 ہائی سکول، ایک A بلاک میں اور ایک B بلاک میں بننا تھا، اس کا راؤ صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہم وہ پلاٹ فیڈرل گورنمنٹ سے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کسی ٹھیکیدار کو، کسی اپنے من پسند بندے کو دے کے وہاں پرائیویٹ سکول بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ پرائیویٹ سکول ملٹی میں آلریڈی بہت ہیں، آلریڈی بن رہے ہیں۔ ہر بندہ گورنمنٹ سکول میں بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، کیونکہ پرائیویٹ کی فیس تو چند ایک لوگ ادا کر سکتے ہوں گے، میجارٹی ادا نہیں کر سکتی۔ تو ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اس کو ہم انشاءاللہ ہر سٹیج پہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ اس دفعہ اگر گورنمنٹ سے فنڈ نہیں ملے سکول بنوانے کے لیے تو اگلے سال مل جائیں گے۔ اس طرح تو بہت سارے پروجیکٹ اس سال نہیں ہوئے، تو آپ ان پروجیکٹ کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ کام نہیں ہونے۔ راؤ صاحب کے علم میں ہے یہ بات کہ اس سلسلے میں میں نے بہت سٹرگل کی تھی، میں نے کو منسٹری تک پہنچایا، اور انہوں نے RWC کی جو محنت تھی سکولوں کے سلسلے میں، اس کو بدنیتی سے خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ تو بہرحال اس میں ہمارے ایک بہت ہی معزز ممبر ہیں لطف اللہ صاحب، ان کے دوست تھے سیکرٹری ایجوکیشن، انہوں نے ان کو کہا، انہوں نے ایک ٹیم بھجوائی، ہماری مینجمنٹ نے ہی ان کو وزٹ کروایا، لیکن ان پلاٹس کی ایلوکیشن ہوگی، اور ہم نے اس کے لیے تمام پیپرز جو ریلیونٹ پیپر تھے، جن میں ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو گئی تھی پلاٹس کی، وہ بھی ریکارڈ کے لیے نکلوا لیے تاکہ ان پلاٹوں کو آگے پیچھے نہ کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اب ہماری ذاتی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی، تو ہم ایک وفد لے کے ریزیڈنٹ کا ہم متعلقہ MNA صاحب کے پاس چلے گئے، اور خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایک عبدالرزاق بولڑا صاحب ہیں، جو ان کے عزیز ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ان کی ٹرم ہے، رشتہ داری ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ گئے، اور انہوں نے ہماری سفارش کی، اور اس کی ویڈیو ریکارڈ پہ ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ ہم نے انجم عقیل صاحب جو ہمارے اس حلقے کے MNA ہیں، ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں تعلیمی اداروں کی شدید ضرورت ہے،
ہم نے تمام ورکنگ اس پہ کی ہوئی ہے. تو آپ مہربانی کریں کہ اس دفعہ ہمیں بجٹ لے دیں. اور ساتھ ہی ہم نے ڈسپینسری کا مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس کوئی سرکاری ڈسپینسری نہیں ہے, پرائیویٹ علاج معالجہ بہت مہنگا ہے. اور تیسری بات ہم نے پانی کی. یہ ویڈیو میں ساری چیزیں موجود ہیں. اور اس کے بعد MNA صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ کے سکول کا انشاءاللہ معاملہ اس سال حل ہو جائے گا. ڈسپینسری آپ زمین دے دیں, میں آپ کو ڈسپینسری اپروو کروا سکتا ہوں. اور ہمارے محترم پریزیڈنٹ راؤ صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے راؤ صاحب سے گزارش کی کہ راؤ صاحب میں نے MNA صاحب سے یہ سکولز کی اپروول لے لی ہے, ڈسپینسری کے لیے وہ ایگری کر گئے ہیں, تو آپ ہمیں ڈسپینسری کے لیے جگہ دے دیں. تو راؤ صاحب نے میرے ساتھ وعدہ کیا, انہوں نے کہا بس مجھے یاد کرواتے رہنا, میں یہ آپ لوگوں کا کام کر دوں گا. ان دا مین ٹائم پھر ظاہر ٹائم گزرتا جاتا ہے اور یہ بجٹ آ گیا, اور اس میں یہ 2 سکول ہمارے 2 کالجز ہمارے اپروو ہو گئے الحمدللہ. ہم اس کو بالکل بھی کریڈٹ پہ نہیں لینا چاہ رہے تھے, لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ ان کا شکریہ ادا کریں, ان کو اپریشیٹ کریں. ہمیں یہ تجویز دی گئی کہ 2 بینر جو ہیں وہ لگا دیں تاکہ وہ ان کو بھی اچھا لگے اور ہمیں بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ بینر ہم نے اللیگل نہیں لگائے, بغیر کسی سے پوچھے نہیں لگائے, نہ ہی کوئی لگا سکتا ہے. یہاں انتظامیہ ہے, سیکیورٹی ہے, مینجمنٹ ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہم لا اور قانون کے تابع ہیں, اور ہم کبھی بھی نہ کوئی زبردستی چیز کر سکتے ہیں اور نہ کرتے ہیں. ہم نے انتظامیہ سے اپروول لے کے 2 دن کے لیے بینر لگائے, اور وہ اس میں بھی صرف یہی لکھا تھا کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ریزیڈنٹ کی طرف سے. اور ہم جو ان کا شکریہ ادا کرنے ان کے گھر گئے, ان میں بھی ویڈیو موجود ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ ملٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے تمام ریزیڈنٹس کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کو لے کے دیا. اب بات آ گئی کہ جہانگیر صاحب, جہانگیر ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ریزیڈنٹ ہیں. ہم سب کا مقصد کیا ہے مینجمنٹ کا؟ ہمارا F-17 ہو, E-11 ہو یا ROS ہو, ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے, سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ فلاں نے کیا, یہ فلاں نے کیا. میں کریڈٹ دیتا ہوں جہانگیر صاحب کو کہ یہ سارا کریڈٹ ان کا ہے. انہوں نے جدوجہد کی, انہوں نے کوشش کی, بہت اچھا کام کیا, بہت نیک کام کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا. جس بندے نے بھی جدوجہد کی ہے, کوشش کی ہے, اس کو اللہ جزا دے گا. یہ بینر پہ تصویر لگ جانا یا نام لکھا جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو ہم نے ایمرجنسی میں ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوئی. اب ہر بات میں نہیں کہہ سکتا یہاں پہ, تو ہم نے اس کو بینر لگا دی اور بینر اجازت سے لگائے. تو میں ملٹی کے تمام ریزیڈنٹ سے ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ بھائی ہمارا کوئی اختلاف نہیں, ہم سب ایک کام کر رہے ہیں. اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. میں نواز لالی آج آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ آ جائے, اس کو لیڈ کر لے, ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم نے کام کیا کرنا ہے؟ ہم ملٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے. مینجمنٹ نے ووٹ لیے, ہم نے الیکشن ضرور لڑا, انہوں نے ہم سے زیادہ ووٹ لیے, وہ مینجمنٹ میں ہیں. ان سے پوچھے بغیر یا ان کی مدد کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. راؤ صاحب اور محترم جنرل سیکرٹری صاحب کے علم میں ہے کہ ہم نے یو ٹرن بنوایا. جب تک ہمیں مینجمنٹ اس میں سہارا یا نہ دیتی اور ہیلپ نہ کرتی تو ظاہر ہے مینجمنٹ کی مرضی کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ہم نے جو ڈیم سے پانی کی لائنیں اسلام آباد کے لیے آ رہی ہیں, اس میں F-17 اور B-17 نہیں تھے. راؤ صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے. ہم نے راؤ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایک خط دیں CBA کے چیئرمین کے نام. انہوں نے ہمیں خط دیا, وہ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں. ہم نے وہ خط لے کے F-17 اور B-17 کو ان لائنوں میں ان کا ان دونوں سیکٹرز کا نام ڈلوایا ہے. میرا مقصد ہرگز یہ چیزیں گنوانا نہیں ہے. میں صرف ایک چیز کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم ریزیڈنٹ ہیں, ہم ایک ہیں, ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑے سیکٹرز ہیں, بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے. جو پاپولیشن بڑھے گی مسائل بڑھیں گے. اگر ہم اس چکر میں پڑ گئے کہ یہ کریڈٹ کوئی دوسرا نہ لے جائے تو ہماری توانائی اس میں ضائع ہو جائے گی. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں, آپ لیڈ کریں, مسائل کے لیے لیڈ کریں, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. آپ سارا کریڈٹ لیں,
راؤ صاحب نے تھوڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ مضمون مقاصد کے لیے ایک گروہ. راؤ صاحب میں معذرت کے ساتھ مجھے یہ الفاظ اچھے نہیں لگے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ملٹی کی ویلفیئر اور ملٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے. میں 1000 دفعہ آپ کو یقین دلا چکا ہوں کہ ہمارے کوئی مضمون مقاصد نہیں ہے. جو ہمارے مضمون مقاصد ہیں وہ ہمیں بتا دیں بھائی. ویڈیو میں ہمیں اس طرح ٹارگٹ نہ کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں ملٹی کی ویلفیئر کے لیے. جہاں مینجمنٹ کو ہماری ضرورت پڑے, جہاں ریزیڈنٹ کو ہماری ضرورت پڑے, ہم ایک نیک کام سمجھ کے اس کام کو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. میں آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں جو دوبارہ راؤ صاحب کے پاس گئے ہیں. انہوں نے شکایت کی ہے. وہ بھائی میرا نمبر ہے سب کے پاس, آپ حکم کیا کریں, مجھے حکم دیا کریں. میں آپ کے لیے ہوں, آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ٹارگٹ ایک ہے, ہمارے مقاصد ایک ہیں. صرف ریزیڈنٹ کے نہیں, مینجمنٹ بھی اس میں شامل ہے. مینجمنٹ کی مدد کے بغیر ہم جب تک وہ مینجمنٹ میں ہے ہم کچھ نہیں پا سکتے. تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ الجھیں. ہمارے بڑے مقاصد ہیں, ہم بڑا کام کر رہے ہیں, تو اس میں ہم اکٹھے ہو جائیں. بہت شکریہ.